ہمارے ساتھ ججز موجود ہیں آغا شرازی صاحب, سید فیصل کریم صاحب اور سعدیہ سیمسن صاحبہ. آپ بھی اسپیشل گیسٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ, اور آج آپ کی بھی رائے ہم لیں گے اس کے اندر. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بالکل ٹیم کو بلاؤں, اور میں پہلی جو ٹیم ہے, پہلے جو مقرر ہیں ان کو بلاتا چلوں. ان کا نام ہے حسیب الرحمان, مسلم سائنس کالج حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اچھا, میں آپ کو بتاتا چلوں, پہلے خوشخبری دے دینی چاہیے تاکہ انرجی ملتی ہے اس سے. دیکھیں, اگر آپ انشاءاللہ فائنل میں چلے گئے, اور ہماری دعا ہے کہ آپ جائیں, تو آپ کو مرحبا گلبہار کی جانب سے موٹر بائک دی جائے گی. مرحبا گلبہار کون ہے؟ جہاں پیار وہاں مرحبا گلبہار. پھلوں اور پھولوں کا خالص, جڑی بوٹیوں کے ارکیات سے تیار کردہ مرحبا گلبہار, ان کی جانب سے آپ کو دی جائے گی موٹر بائک. اور صرف یہی نہیں, اگر آپ فائنل میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو طفل بیبی ڈائپرز بنانے والی جو کمپنی ہے, پاکستان کی پہلی ISO 9001 سرٹیفائیڈ ڈائپرز کمپنی, ڈائپرز بنانے والی کمپنی ہے, ان کی طرف سے آپ کو ایک بائک دی جائے گی. طفل بیبی ڈائپرز کی جانب سے فائنلسٹ کو بائک دی جائے گی, اور ایک LED دی جائے گی رنر اپ کو. تو یہ آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں ہیں. اب میں چاہوں گا کہ آپ ججز کی اجازت دیجئے اور اپنی تقریر کا آغاز کیجئے. آپ کا موضوع ہے مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا. جی. میں انسانی ضمیر ہوں صدر عالی وقار, میری منزل انسانیت کی معراج ہے, اور میرا سرمایہ اصول. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میں انسانیت کو بچانے کے لیے مذہب کے خلاف کھڑا ہوں, ریاست کے خلاف کھڑا ہوں, یا پھر کسی جابر حکمران کے. اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں میکسیملین کولبے بن کر کسی دوسرے مذہب میں مظلوم انسانوں کے لیے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میں کوئی بات نہیں, اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں آسکر شنڈلر بن کر اپنی نازر شہنشاہ کے خلاف جاتا ہوں, اور اپنے نازر شہنشاہ کے خلاف جاتا ہوں. آنکھیں بند کر کے 2 سیکنڈ کا پاؤز لو, پریشان نہیں ہو. اپنے نازر شہنشاہ کے خلاف جاتا ہوں, اور سینکڑوں انسانوں کو اس کے ظلم سے بچاتا ہوں. اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں برونو, اسپینوزو اور گیلیلیو بن کر غلط مذہبی تشریح کو للکارتا ہوں, بھلے ہی مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. اگر مجھے اختیار دیا جائے تو انسانیت انتہائی کم عرصے میں اپنی معراج کو پہنچ جائے. کہ میرا یہ فرض ہے کہ میرا یہ حق ہے, میری آواز سدا زندہ رہے. لیکن یہ دنیا ہے صدر عالی وقار, جس کی برائیاں مجھے میرا نظم العین حاصل کرنے نہیں دیتی. میں تنہا ہوں, لیکن میرے مقابلے پر لالچ ہے جو انسانوں کو مجھے صلح دینے پر مجبور کرتا ہے, اور میر جعفر و صادق پیدا ہوتے ہیں. میں تنہا ہوں, لیکن میرے مقابلے پر خوف ہے جو یسوع کو صلیب پر چڑھتا دیکھتا ہے اور گونٹی اور پونٹی یس پائلٹ بن جاتا ہے, گو کہ وہ جانتا ہے کہ یسوع معصوم ہے. میں تنہا ہوں, میرے مقابلے پر غرور ہے جو اکبر کو انارکلی کی سچائی پر یقین کرنے کے باوجود اسے دیوار میں چنوانے پر مجبور کرتا ہے. لہذا صدر عالی وقار تسلیم کیجئے کہ انسانیت. ٹائم اپ, وقت ختم ہو چکا آپ کا. کوئی بات نہیں, ویل ٹرائیڈ. جی, اگلی مقررہ کو ہم دعوت دیتے ہیں. ان کا نام ہے ہنا حسن, جو کہ سر سید کالج کراچی سے تعلق رکھتی ہیں. السلام علیکم ہنا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اچھا, ایک خوشخبری اور بھی دے دیتے ہیں. ہماری امید ہے کہ آپ فائنل میں جائیں, لیکن اگر فائنل میں نہیں جاتی تو جو رنر اپ آج کے ہوں گے وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. ان کو
कॉलगेट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे, ठीक है। आपका मौजू है मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। जजेस की इजाज़त दीजिए और शुरू कीजिए। इजाज़त है। एक जानिब बादशाह सलामत जनाब ट्रंप ने की ज़ुबान से ये फरमान जारी हुआ कि ज़ख्मों से चूर ये जंगली जिस्म अपने ख्वाब बोरी बिस्तर में लेकर अरबों की सरजमी पर दफन हो जाए सदर अली वक़ार। तो दूसरी जानिब अक्सा पर काबिज़ वो इस्राएली वहशी दरिंदे जिनकी जबरों से खून की रालें टपकती हैं, वो निहत्ते मुसलमानों को जंग पर मुसल्लत करके जीत की धुनें बजाते हैं और हमारे ज़ख्मों पर कह के बुलंद करते हैं। तो तीसरी तरफ मुस्लिम उम्मा के वो दावेदार हैं जो कभी सल्तनत उस्मानिया के वारिस थे, आज तख्ते मगरिब के दरबारी बनकर OIC की कॉन्फ्रेंस तो बुलाते हैं मगर एजेंडा ये नहीं रखते कि कैसे बादशाह ट्रंप को रोका जाए। वो चर्चा करेंगे कि कैसे गजा के मकीनों को मशरिक़ वस्ता रवाना किया जाए। मैं किस किस को बयान करूं ज़ी वक़ार, मैं किस किस घर का दुख सुनाऊं, मैं किस किस कातिल का जिक्र करूं। मैं गजा का वो तन्हा हुसैन हूँ जिसके मुकाबले में यजीद के लश्कर चले आते हैं। हम सर बकफ खड़े हैं कि हक फतह याब हो, कह दो उसे जो बातिल लश्कर के साथ हो। ये ज़र की जंग है ना ज़मी की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। मेरे कातिलों को खबर करो कि मैं हुसैन इब्न अली का वाली तन्हा भी हज़ारों पर भारी हूँ सदर अली वक़ार। मैं बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी हूँ जो वादी जन्नत में ज़ालिमों के लश्कर के सामने सामने शहादत को गले लगा लेता है लेकिन अपनी ज़मीन का सौदा नहीं करता। मैं सिंध का शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी हूँ जो बेईमानों के लश्करों को बेनकाब करता हूँ और अपनी मौत से हाथ मिलाता हूँ लेकिन अपनी ज़मीन का सौदा नहीं करता। मैं सियालकोट का वो तन्हा बहादुर दिलेर नौजवान हूँ जो फसादी हुजूम में डट कर खड़ा हो जाता है और श्रीलंका के बाशिंदे को जलाने से रोकता है। मैं ही वो बनते हवा हूँ जो चौराहों में हरासा की जाती हूँ तो कभी बोसीदा रस्म व रिवाज का शिकार बनती हूँ लेकिन अपने ख्वाबों की। टाइम अप बेटा, टाइम अप। थैंक यू वेरी मच। तीसरे मुकर्रर को दावत देते हैं अब्दुल मुइज़ खान जो कि जामिअतुर रशीद से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह, आप तो अभी बहुत छोटे हो यार। और मैं अच्छा किसी की साइड ना लेते हुए, लेकिन हम दोनों ने इनको सुना हुआ है। अच्छा, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। माशाल्लाह, जजेस की एक्सपेक्टेशन है आपसे। जी बिस्मिल्लाह, शुरू कीजिए। बड़ी मंजिल के मुसाफिर जब अपने मकसद और नज़रिए को ज़्यादा राह करके तंगनाए मुस्तकबिल पर कदम धरते हैं तो तादाद के फ़लसफ़े को ये सोच कर रद्द कर देते हैं कि हक़ को सच के राही मुकाबिल लश्कर की कसरत की परवाह नहीं करते। सो देखिए सदर अली वक़ार, मज़दूरों की ज़िंदगी में मुस्कुराहटों के रंग भरने वाले लियोन ट्रॉट्स्की को जो अपने मुकाबिल स्टालिन के सितम की भीड़ तो चढ़ गया मगर मुकाबिल लश्कर की हजीमत पर फतह के निशान सब कर गया। देखिए अमेरिका में हिस्पानवी मुसल्लत के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ने वाले साइमन बोलीवर को, जिसे अमेरिकी अवाम ने अपना कायदे आज़म माना और वो आखिरी दम तक आज़ादी की जिद्दोजहद करते हुए मुकाबिल लश्कर को ये पैगाम दे गया कि मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। देखिए सियाह फॉर्म अमरीकियों के हुकूक की जंग लड़ने वाले तने तन्हा मार्टिन लूथर किंग को जो FBI के गुंडों की धमकियों और नस्ल परस्त हुक्मरानों की मुखालिफत सह कर भी अपने मिशन पर डटा रहा। देखिए सदर अली वक़ार, सिल्वाडोर अलेंडे को जिसने चिली में सोशलिस्ट इस्लाहात नाफिज की तो सरमायादार तबके से लेकर CIA और ITT तक की मुखालिफत से कर जनरल पनोशे के जालिम लश्कर को यह बावर कराया कि मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला।
تعداد کے فلسفے کو یہ سوچ کر رد کرنا کہ مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا۔ صدر عالی وقار، پھر چاہے وہ امریکی صدر بش کو شیطان کہنے والا وینزویلا کا نجات دہندہ ہیوگو شاویز ہو، یا صدر عالی وقار ہندو انتہا پسندوں کے خلاف نعرہ تکبیر بلند کرنے والی مسکان خان، حماس اور غزہ کے سرفروش ہوں، یہ تمام کے تمام مقابل لشکر کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہار کے خوف سے ڈرتا ہوا اکثر نکلا، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ یہ تھے عبد المعیز خان جامعۃ الرشید سے۔ میں درخواست کروں گا حاسب الرحمان، حنا حسن اور عبد المعیز خان تینوں سے کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں تاکہ ججز اپنا فیصلہ سنا سکیں۔ جی سعدیہ کیا کہتی ہیں؟ اچھی کوشش آئی تھنک، تینوں ہی بہت اچھے کانفیڈنٹ رہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا پورا کانفیڈنس لے کر آتے ہیں، پھر جب ہم کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے آس پاس اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہیں ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ہم اتنا اچھا کر رہے ہیں یا نہیں، تو وہ ایک سچویشن ہمیں نظر آئی۔ لیکن لٹل بوائے جن کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے عبدالعزیز، ہی واز سو گڈ آل ٹوگیدر۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی آغا صاحب، جی فیصل بھائی۔ جی، انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی بولنے والا حیوان۔ جتنے بھی جاندار ہیں دنیا میں وہ سب آواز نکالتے ہیں، درد کی آواز، مسرت کی آواز۔ انسان جو ہے لفظوں سے اپنی بات پہنچانے کا ہنر رکھتا ہے، تو یہ جو لفظوں سے بات پہنچانے کا ہنر ہے اس میں آپ تینوں بہت نمایاں ہیں کہ آپ ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ کھڑے ہو کر تقریر کے مقابلے میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کو بولنے کا ہنر بھی آتا ہے اور آپ کے اندر حوصلہ بھی ہے۔ تو یہ داد اپنی جگہ، لیکن یہاں معیار ہے، یہاں قاعدہ ہے، یہاں آپ کو نمبر شمار کیے جاتے ہیں کس کا کیا کمال ہے۔ تقریر کو یاد رکھنا بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ کو تقریر یاد نہیں ہے تو گویا آپ نے اپنے آپ کو خود ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اپنے ہی جملے کو جب آپ دوبارہ دہراتے ہیں تو بابانگ دہل اعلان کرتے ہیں، میں بھول گیا میں بھول گیا میں بھول گیا۔ اچھا، دونوں کے ایکسپریشن سے لگ بھی رہا تھا کہ جیسے یہ باقاعدہ رٹا ہوا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فیل کر کے پڑھی جاتی ہیں، وہ اندر اتر جاتی ہیں۔ جی، وہ آپ اپنے اندر اتار لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی تقریر کو خود اپنے آپ کو سنائیں، لازماً سنائیں، چاہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، چاہے موبائل رکھ کے اپنی ویڈیو بنا لیں، اپنے آپ کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں۔ بھائی جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت میرے پاس یہ موبائل کی سہولت نہیں تھی، آپ کے پاس تو ہے، تو یہ خیال رکھیے۔ اچھا، ریزلٹ اناؤنس کریں تاکہ بریک کا ٹائم بھی ہونے والا ہے۔ بالکل۔ تو ایک بار پھر بالکل ایک جیسے نمبر، اور اس میں میرے خیال سے آج کچھ وہ نہیں تھا۔ اچھا ایک چیز، حاسب الرحمان صاحب آپ نے تقریر میں نام لیا میر جعفر، تو وہ میر جعفر صادق نہیں، وہ کس طرح کہا تھا میں واضح کر دوں۔ اس نے کہا تھا میر جعفر و صادق۔ اچھا، اس کو کہنا اس طرح چاہیے، دو الگ الگ نام ہے، میر جعفر و میر صادق، اس کے درمیان میں واو لگایا جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، ریزلٹ تو بڑے ایویڈنٹ ہیں۔ عبد المعیز خان، آپ کو بہت بہت مبارک ہو معیز، اور باقی دونوں بچے آپ لوگ اچھی کوشش جاری رکھیں۔ مجھے نہیں پتا فرحان بھائی کتنا وقت ہے آپ کے پاس، کہ آپ کے پاس 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا وقت ہے بریک پہ جانے سے پہلے؟ نہیں، بلکہ جتنا وقت تھا اور ریزلٹ بھی سامنے ہی تھا۔ جی وہ اس میں تو کوئی بات کرنے کی وہ تھی نہیں۔ اچھا ایک چیز یہ کہ ون سائیڈڈ ریزلٹ ہے۔ بالکل، ہمارے اساتذہ، ان کا میں نام لوں، رضوان جیسے ضلع کے عابد علی امنگ تک، ہمیں انہوں نے سکھایا کہ جب آپ روسٹرم پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے جسم کا حصہ یہ مائک بن گیا ہے۔ اب جب میں زیر و بم اس کا استعمال کروں گا، اتار چڑھاؤ کروں گا، تو بہت ضروری ہے کہ میں اس کو آگے پیچھے نہ جانے دوں۔ اب میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اے وطن کیسے یہ دھبے در و دیوار پر ہیں، اب میں اس کو پڑھوں، اے وطن کیسے یہ دھبے در و دیوار پر ہیں۔ بالکل، یہ مائک کی پلیسنگ بہت، مائک ڈسٹنس آپ لوگ جو ہے نا پہلے آئیں، سیٹ کریں، اور تاکہ آپ لوگ جب اتار چڑھاؤ کر رہے ہیں، چڑھاؤ تالیاں ہونی چاہیے عبد المعیز کے لیے۔ اور باقی جو رنر اپ ہیں حسیب الرحمان اور حنا، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے۔ گڈ اٹیمپٹ۔ اور تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، سعدیہ سمسن صاحبہ، فیصل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ سیگمنٹ کا حصہ رہتے ہیں۔ ابھی آپ رہیں گے، ابھی تو 30 دن پورے پڑے ہیں،